بات کرو. سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑھیا اس کا بیٹا جوان ہو گیا. اب وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ چاند سی دلہن. یہیں سے بات کٹی تھی. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ چاند سی دلہن ڈھونڈ رہی ہے، تلاش رہی ہے، خاندان میں دیکھ رہی ہے، کوئی لڑکی نہیں مل پائی. ایک دریا جس کا نام دریائے دجلہ ہے، اس کے پار اس پہ پل نہیں تھا، اس کے پار ایک لڑکی مل گئی. طے ہو گیا رشتہ. بارات جانے کا دن، بڑیا خوشی خوشی گھر کو سنبھال لئیے. آپ سے ملی، کہا میرے بیٹے کی بارات میں جاؤ گے. آپ سے ملی، بیٹے کی شادی میں آپ سے ملی. پورا گاؤں گھر، ارے بڑھیا جاتے. دیکھو صاحب بیٹے کی خوشی میں کتنا گھوم رہی ہے، کود رہی ہے. طریقے کی بات ہے. ناؤ میں، کشتی میں، بڑا شپ ہوتا تھا، اس میں بارات جانی تھی. جیسے ہی بارات کا دن آیا، بوڑھی ماں سے کہا تم بھی چلو. کہا نہیں، میں گھر سنبھالوں گی نا، میری دلہن آئے گی. دلہن. سب لوگ چلے گئے بارات. اور جب بارات لے کر کے اس پار گئے، وہاں پہنچے کھانا پینا جو بھی طریقہ اس وقت کا ہوگا وہ ہوا. نکاح ہو گیا. بارات دلہن کے ساتھ، دولہا کے ساتھ واپس آ رہی تھی. اور دریائے دجلہ پہ جب ناؤ چلی، کشتی چلی، بارات آ رہی تھی، طوفان آ گیا. پوری بارات دولہا دلہن کے ساتھ ڈوب گئی. اب تو ہنگامہ، کسی کا ابا ڈوب گیا، کسی کا بھیا ڈوب گیا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، دولہا دلہن سب غرق. جی بڑھیا کے گھر پہ توڑ پھوڑ. بڑھیا کے جوتے چپل، یہ منحوس بڑھیا تھی. اسی کی وجہ سے ہمارے ابا، اسی وجہ سے ہمارے چچا، اسی وجہ سے ہمارے بھیا طریقے سے. اب بڑھیا رو رہی تھی، رات کو رو رہی تھی. میرا بیٹا اور چاند سی دلہن بیچاری کے جوتے چپل بھی پڑ گئے. بڑھیا پریشان تھی، آقا کو یاد کرنے لگی. جیسے ہی یاد کر رہی تھی، میرے آقا خواب میں آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے پریشان مت ہو، میرا شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا، تیرے بیٹے کی ڈوبی ہوئی بارات نکالے گا. چہرہ بھی دکھا دیا. اللہ اللہ برکت فرما. چہرہ بھی دکھا دیا. اور جیسے ہی چہرہ دکھایا، اب تو بڑھیا نا دریائے دجلہ کے کنارے پہ عصر کے بعد روزانہ جا کے بیٹھ جائے اور یہی کہتی تھی میرا بیٹا آل رسول آئے گا، سید زادہ آئے گا، میرے بیٹے کی ڈوبی ہوئی بارات نکالے گا، آئے گا. سب لوگ سمجھ رہے بیچاری نا اس بڑھیا کو بہت بڑا جھٹکا لگا، پاگل ہو گئی. وہیں پہ آ کر کے روتی تھی جہاں ڈوبا. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر، 12 سال جب گزرے. کتنے بولو؟ 12 سال. 12 سال گزرے تو بڑھیا رو رہی تھی بال پھیلائے ہوئے. 12 سال کے بعد اب بڑے پیر کا گزر ہو گیا. سبحان اللہ. ساتھ میں علی بن حیاتی بھی تھے. کون تھے؟ علی بن حیاتی. بیٹا توجہ رکھو. اب بڑے پیر بولے علی بن حیاتی کیا معاملہ ہے؟ کہا سرکار ایک بڑھیا پاگل ہو گئی. کہا پاگل؟ کہا جی حضور. کہا ارے حضور ماجرا یہ ہے نا 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات ڈوب گئی. پوری بات بتایا. اس کے جھٹکے لگے تو یہ بیچاری پاگل ہو گئی ہے. کیا کہتی؟ کہا یہی کہتی ہے کوئی سید زادہ آئے گا، آل رسول آئے گا، میرے بیٹے کی ڈوبی ہوئی بارات نکالے گا. بڑے پیر بولے علی بن حیاتی ہم کون ہیں؟ کہا سرکار آپ تو آل رسول ہیں. اچھا اور یہ کیا کہہ رہی ہے کون آئے گا؟ کہا حضور یہی کہہ رہی ہے. چلو دیکھ. سرکار جئیو مت کہ پتھر اتھر مار دیں. سب ڈرتے تھے لوگ نا ادھر ادھر. مگر بڑے پیر بولے چلو بیٹا چل کے دیکھتے کیا معاملہ ہے.
پہنچے، کہا حضور ادھر ہی کھڑے رہیے۔ بڑے پیر بولے کیا بات ہے؟ بولی نبی کا شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا اور میرے بیٹے کی ڈوبی ہوئی بارات نکالے گا۔ اور بڑے نیچے کو منہ کہہ رہی اور کر رہی، نیچے کو منہ اور کر رہی۔ بڑے پیر بولے زور سے علی بن حیاتی ہم کون ہے؟ کہ حضور آپ بھی نبی کے شہزادے آل رسول ہے۔ جب اتنا کہا بڑھیا نے دیکھا اوپر کو اٹھا کر کے پہچان لی، جو نبی نے خواب میں دکھایا تھا وہی تو چہرہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب تو بڑھیا قدموں میں سرکار، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ کو آپ کے دادا کا واسطہ، آپ کو کربلا والوں کا واسطہ۔ علی بن حیاتی شاگرد تھے بڑے پہ، سرکار چلو چلو یہ بڑھیا پاگل ہے، حضور برا مت مانی، بڑھیا پاگل ہے، چلو چلو بڑے ہٹ ہٹ ہٹ، بڑھیا سرکار میرے بیٹے کی بارات نکال دو۔ لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ پاگل بڑھیا کسے چپٹ گئی۔ جب دیکھا تو بڑے پیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر جلال میں آ کر کے بولے علی بن حیاتی ہٹو، ایک طرف کو ہٹو، اس نے کربلا والوں کا واسطہ دے دیا۔ علی ایک طرف کو ہٹو، اس نے میرے نانا کا واسطہ دے دیا، اس نے میرے دادا کا واسطہ دے دیا۔ علی بن حیاتی ہٹو، اس نے میرے خاندان کا واسطہ دیا ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی، میں عبد القادر جیلانی جب تک اس کے بیٹے کی ڈوبی ہوئی بارات نکال نہیں دوں گا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ بڑے پیر نے کہا بوڑھی ماں بتاؤ تمہارے بیٹے کی بارات کہاں ڈوبی تھی؟ کہا سرکار یہاں ڈوبی ہے۔ بڑے پیر نے دریا سے کہا اس کے بیٹے کی بارات دے دے، نہیں آئی، بارات دے دے، نہیں آئی۔ بڑے پیر اندر گھسے، ہاتھ ڈالا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات نکالنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آواز کو نہ دیکھے میرے، مجھے نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، کھانسی بھی۔ وہاں سے اللہ برکتیں فرمائے، وہاں سے نہ میں چلا تھا تو ٹرین آج کل اے سی، پتہ نہیں لوگوں کو کتنی گرمی لگتی ہے، اس میں اتنی تیز اے سی چلا دی، میں تو جم کر رہ گیا۔ دعا کرو انشاءاللہ ایسے ہی پگھل جاؤں گا، سمجھے؟ نزلہ زکام سب ختم ہو جائے انشاءاللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں انشاءاللہ۔ اب اعلیٰ حضرت بولے وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بولو یا غوث المدد۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، سرکار مفتی اعظم کا اس پہ شعر ہے، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم کا شعر ہے، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔